السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے والدین کے لیے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، کیونکہ والدین یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے انہیں ڈانٹیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر اف کیا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں اف ہمیں تنگ نہ کرو، اف آپ نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے۔ خالی ایک لفظ اف بھی جو ہے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ پاک اس کو بھی اولاد پر حرام کر دیتا کہ وہ والدین کے سامنے بولیں، کیونکہ وہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تم لوگوں کو دنیا میں لایا۔ والد نے محنتیں کر کر کے تمہارے لیے روزی کمائی، تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا، اس کے بعد جب تمہاری پرورش کی، پھر تمہیں کسی قابل کیا، تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے بچایا۔ ماں باپ نے اپنی خواہشیں قربان کیں، ماں باپ نے اپنے جذبات قربان کیے، انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا مگر آپ کو تمام نعمتیں عطا کیں، آپ کی بہتری کے لیے ہر عمل کیے، دنیا کی پرواہ نہ کی۔ باپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، جھڑکیاں سنتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ کے لیے روزی کما کر لاتا ہے۔ ماں پورا دن نوکروں کی طرح آپ کے لیے کپڑے دھوتی ہے، کھانے پکاتی ہے، آپ کے لیے صفائیاں کرتی ہے، اور پھر جب وہ آپ کو پروان چڑھا دیں اور اس کے بعد آپ اسے صلے میں یہ کہیں کہ ابا جان آپ کو تو پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے، اب یہ آپ کا وقت نہیں رہا، آپ کو کیا پتہ ہو باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ پاگل انسان، یہ وہی باپ ہے جس نے دنیا کی باتیں سن کے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور ہم اسی باپ کو باتیں بناتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ماں جی چپ رہیں، آپ کو کیا پتہ ہو، اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا، آپ کو کیا پتہ ہو اب باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے وقتوں کی بات کرتی ہیں، وہ وقت نہیں رہا، نہیں وہ وقت نہیں رہا، یہ وقت نہیں ہے۔ آج اگر ہم جوان ہیں تو کل کو ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے، اگر آج ہماری شادیاں نہیں ہوئیں تو کل کو ہم نے بھی ماں باپ بننا ہے۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، اگر آج ہم اپنے والدین کو تکلیف دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کہ وہ ایک مثال ہے کہ ایک بچے کی شادی ہوئی لڑکے کی، تو اس کی بیوی نے کہا میں تمہارا باپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو چھوڑ آؤ کہیں۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا اور دریا میں پھینکنے کے لیے جانے لگا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا سا اور آگے لے جاؤ۔ بیٹے نے پوچھا کیوں؟ تو باپ نے کہا میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینک کر چلا گیا تھا، اس کو بے بسی کے عالم میں چھوڑ گیا تھا، پتہ نہیں وہ اس بیچارے نے اپنا بڑھاپا کیسے گزارا۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ کو واپس لا کے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، کل کو میری بھی اولاد ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹیاں اپنی ماں کو ذلیل کریں گی۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرتی ہیں، مائیں ڈرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کچھ کہنے سے کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گی، باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو کچھ کہنے سے۔ دوست کو اگر ضرورت پڑے تو بیٹا کہتا ہے یار ٹھہر میں آ رہا ہوں، دوستی ہوتی کس لیے ہے؟ اور اگر باپ کو ضرورت پڑے طبیعت خراب ہو تو اولاد کہتی ہے بابا جی ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میری تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی، آپ سکون نہیں کر سکتے ہیں،
میں تھکا ہوا آیا ہوں، کل آپ کو دوائی لا کے دوں گا۔ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ ان کو خوش کر لیا تو جنت ملے گی، ان کو ناخوش کیا تو جہنم ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ بھی ہمارے فرما بردار بنیں۔ آمین۔